ہے، اللہ شکل سے پاک ہے. اس لیے حضور نے یہ نہیں کہا میں نے خوبصورت شکل میں دیکھا، شکل مخلوق کی ہے. حضور نے کہا میں نے خوبصورت دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض صحابہ نے حضور سے پھر پوچھ کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا رب دیکھا ہے، اتنا دیکھا ہے، تو کچھ بتائیے تو صحیح کہ وہ کیسا ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کیسا کس کے بارے میں بتاؤں؟ نور ہے. یہ کیوں دکھایا؟ قیامت کے دن لوگ اللہ کا جب دیدار کریں تو کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ. کوئی دیکھنے والا گواہی دے گا، جس نے پہلے دیکھا ہوا ہو. اللہ اکبر. گواہی وہ دے گا جو صادق و امین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. 30 معراج ہے، 27 روحانی معراج ہے اور 3 بار جاتے ہوئے ان میں ایک جسمانی. آپ خود تشریف لے کر مالک ہے، اپنا جلوہ یہاں دکھا دے یا بلا کے دکھائے. سبحان اللہ. ارے یہ عاشقوں سے بات ہو رہی ہے، فاسقوں سے نہیں. عاشقوں پر تو آج بھی مہربانیاں ایسی ہیں، اللہ کی ذات کی بات تو اور ہے. حضور کی مہربانیاں ہیں، کسی کو یہاں دکھا دیتے ہیں، کسی کو وہاں بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. کہیں آگ روز ہوتے میں دیدار آپ دے، کہیں ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، کہیں ترس دینے سونے دے دیدار. تو اللہ نے بھی جب تک چاہا اپنے محبوب کو اپنا جلوہ یہاں دکھایا اور جب چاہا تو بلا کر دکھایا. ساری کائنات کی سیریں بھی ہوں، کائنات آپ کو دیکھے اور آپ مجھے دیکھیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ آئینہ صرف ذات مصطفیٰ ہے جس میں نور خدا چمکا، اللہ کی تجلیاں ظاہر ہوئی. آپ ہی مظہر بن سکتے ہیں اور کوئی آئینہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے محبوب معراج میں آؤ، سب تمہیں دیکھیں، تم مجھے دیکھو. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. روحانی معراج میں ہوئی، جسمانی روحانی معراج میں ایک جسم خواب ہے. کئی بار حضور کو خواب میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی تو اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھ دیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے اپنی پشت پہ ایک ٹھنڈک محسوس کی. اللہ جسم سے بات ہے، مراد اللہ کی توجہ ہے. اور فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا ساری کائنات کھل کر میرے سامنے ہو گئی. میں نے کائنات کے اول سے آخر تک ساری کائنات کو پڑھ لیا. سبحان اللہ. ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خواب میں حضور کی معراج کئی بار اور اس کے مختلف واقعات مختلف جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کو معراج خواب میں بھی ہوئی اور ایک بار نہیں 27 بار روحانی معراج ہوتی رہی. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شک یہ ہے، اعتراض اور غلط یہ ہے کہ معراج صرف خواب میں ہی نہیں ہوئی ہے، جاتے ہوئے بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بھلا آپ خود بتاؤ جو رب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ذات کو کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آئی؟ علماء کرام موجود ہیں. اللہ کی ذات کو کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر ایسا ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے
ایسے نہیں تو خواب میں دکھا دے، سبحان اللہ، جاگتے نہیں تو اس کی ذات کو خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ خواب میں بھی اللہ کی ذات کا دیدار کرنا حضور ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کا معجزہ۔ سبحان اللہ، اب کوئی بدبخت اگر یہ کہتا ہے کہ معراج حضور کو خواب میں ہوئی، حضور نے اللہ کو خواب میں دیکھا، تو اس ملعون سے پوچھئے کیا اللہ کی ذات کو کوئی اور خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کسی اور میں بھی دیکھا؟ اللہ اکبر، تو جو رب اپنے محبوب کو اپنا آپ خواب میں دکھا سکتا ہے وہ جاگتے میں بھی دکھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر خواب میں بھی تو اسی نے اپنا جلوہ دکھایا نا۔ اللہ اکبر، حضور کا خواب میں معراج کرنا، دیدار الہی پانا، یہ بھی حضور کا خاصہ ہے، آپ کا معجزہ، کسی اور کو نہیں ملا۔ اگر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تو تڑپ رہے تھے، ان سے کہہ دیا جاتا موسیٰ آنکھیں بند کر لو، مراقبہ کر لو، سو جاؤ، تمہاری تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کسی حال میں بھی لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، کائنات کی کوئی آنکھ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی ہے، نہ جاگتے ہوئے نہ خواب۔ یہ صرف آنکھ ایک ہی بنی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ چاہتا ہے سلا کر دکھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے جگا کر دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار یار یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، زندہ آباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواب میں بھی معراج صرف ہمارے آقا و مولا کا معجزہ ہے، یہ بھی ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے عطا فرمائی۔ خواب میں دیدار ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، لیکن محبت کی تشنگی ایک ایسی چیز ہے، یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب ملنے کے بعد گھٹتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں نہیں، آپ سمجھے نہیں، کیفیات ہے۔ پیاس ایسی چیز ہے، آپ جتنا پیتے جائیں گے پیاس ختم ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، بھوک ایسی چیز ہے، جتنا کھاتے جائیں گے مٹتی جائے گی۔ ہر خواہش، ہر طبیعت، ہر مزاج، ہر صفت اور ہر کیفیت منزل کو پا جانے کے بعد مٹتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک محبت ایسی ہے کہ نہ ملے تب بھی بڑھتی ہے، اور اس کی منزل جتنی ملتی جاتی ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، حرمین کا سفر ہی دیکھ لو، مومنوں کی معراج دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ اب میں نہیں آؤں گا۔ اس کی اول سے آخر تک ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ بار بار آنا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت کہ محبوب کا مقام اور مقام دیکھ کر اس کی تشنگی اور پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور جب خواب میں دیدار کر رہے تھے تو آپ کی وہ تشنگی بڑھ رہی تھی، زبان سے نہیں کہہ رہے تھے، ادب، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا ہے، تو آپ بھی رک گئے کہ اسے منظور نہیں ہے تو خاموش رہے، لیکن دل میں وہ طلب بڑھتی رہی اور اتنی بڑھ گئی کہ پھر ایک بار حکم ہو گیا، اے محبوب دیدار تو کئی بار کر چکے ہو، آؤ اب ملاقات بھی کر لو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیدار ہوئے، اس کی بھی کئی صورتیں نماز میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم احادیث کی کتب بڑی پڑھی ہیں، ایک بار فجر کی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا اور ایک بار سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے دوران ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر نیچے لے آتے ہیں، پھر بڑھاتے ہیں، پھر نیچے لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز سے فراغت کے بعد عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ، آج نماز کے اندر ایک علیحدہ چیز دیکھی ہے، آپ نے ہاتھ اوپر تو اٹھایا ہے، تو کیا آپ نماز میں ہمارے لیے یہ حکم ہے ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ حضور نے کہا نہیں یا رسول اللہ، پھر آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ سبحان اللہ۔ کوئی مقتدی نماز میں امام کو نہیں دیکھے گا، نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، دل سے سننے والا ہے، کانوں سے نہیں۔ کوئی مقتدی امام پر نظر نہیں رکھے گا، اٹھائے گا نہیں۔ مستحب ہے، افضل ہے، ادب ہے، احترام ہے، علیحدہ سے ایک نیکی ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں کوئی کتنا ہی بڑے درجے کا ہو، نماز پڑھتے ہوئے اس کی نگاہ جھکی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ دو موقع تھے جہاں نگاہ اٹھانے کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ جب کعبہ سامنے ہو، سبحان اللہ۔ جب کعبہ سامنے ہو، سبحان اللہ۔ کعبہ ہو تو دیکھ کر نماز پڑھو۔ اب اسے دیکھ کر نماز پڑھنا افضل ہو گیا، اور صحابہ کرام نماز میں حضور کی طرف اس لیے دیکھتے تھے کہ کعبے کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، تو کعبے کے کعبے کو سبحان اللہ۔ ان کی نماز میں نگاہیں حضور کی طرف ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ صحابہ سے پوچھا گیا کیا رسول پاک زور کی نماز میں، عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے یا نہیں؟ اب آپ بتائیے، امام صاحب زور کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں یا نہیں؟ امامت کراتے وقت کوئی ہاتھ اٹھائے؟ ایک دو بندوں کو پتہ ہے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں امام صاحب؟ بولو تو صحیح۔ اب کیا جواب دیں؟ سنی نہیں آج تک؟ سنی ہے؟ اندازے سے کہہ رہے ہیں پڑھتے ہی ہوں گے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کیا حضور سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ میں نے حضور کو دیکھتا تھا، حضور کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ کیا نمازیں ہیں! ارے وہ نماز میں صرف حضور کو دیکھتے نہیں تھے، نماز میں حضور سے نگاہ ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور میں جب ہی نہیں ہے نگاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں دل یار وال اذکار وال۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، اور دل و نگاہ بھی اس طرف ہے۔ سبحان حضور کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے اس نماز میں مجھ پر سب کچھ کھول دیا تھا، میں نے دیکھا تو جنت تک میری نظر چلی گئی، اور جنت کے اندر باغات دیکھے، اس کی نعمتیں دیکھی، نور کی تجلیات دیکھی، اور انگوروں کا ایک بڑا گوشہ لٹکا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیا، اب میرا دل چاہا کہ میں اسے توڑ لوں تاکہ نماز کے بعد تو تھوڑا تھوڑا لنگر کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور پھر توڑا نہیں، فرمایا میں انگور تک ہاتھ لگا کے واپس ہاتھ لے آیا، کیونکہ وہ جنت کا میوہ ہے، دنیا میں آ جاتا تو تم دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیتے، سبحان اللہ۔ پھر وہی کھاتے، اور وہ ختم بھی کبھی نہ ہوتا تو ساری دنیا کی چیزیں بیکار ہو جاتی۔ 3 دفعہ میں وہاں ہاتھ لے جا کر واپس لے آیا۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف حضور نے انگور کا گوشہ ہی نہیں دیکھا تھا، یہ تو آپ کی نگاہ کچھ اور دیکھ کر واپس آتے آتے جنت کا یہ نظارہ دیکھ کر آئی ہے، اور یہ جاتے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ خاص کشف فرمایا، مناظر ظاہر فرمائے، اور وہ عالم جبروت و ملکوت سے بالا عالم حضور نے دیکھا۔
जिहाद में, दुआ में, सजदे में। अल्लाह अकबर। मानने वालों की बात है, ना मानने वालों की नहीं। मानने वालों का आलम तो ये है, हुजूर तो हुजूर है, नबी तो नबी हैं। अली का आलम ये है कि हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक कोई सजदा करते हुए अपना सर नहीं उठाता हूँ जब तक मेरा रब मुझे फरमान न दे, अली तेरे सजदे को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हम हनफियों के इमाम हुम्माम, इमाम आज़म, 100 बार अल्लाह के नूर को आपने ख्वाब में देखा। ये औलिया अल्लाह का। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहूँगा, उलमाए से वक़ार भी से ले कि हुजूर की मेराज का सदका औलिया अल्लाह को भी नसीब होता। अल्लाह ने भी हुजूर की मेराज का सदका अता फरमाता। वो तजल्लियात देखते हैं, वो नूर देखते हैं, वो मेराज की अक़साम में से कुछ अक़साम उनको भी ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन जो अल्लाह ने अपने हबीब को ये मेराज कराई, ये एंड है, इख्तिताम है, इंतहा है। अल्लाह अकबर। वो लम्हों की होती थी, सेकंडों की होती थी। किसी लम्हे कोई दीदार हो गया, कोई बात हो गई, कभी बात हुई, कभी मुलाकात हुई, कभी दीदार हुआ रूहानी मेराजों में। और ऐसे ही किसी मेराज का वाक़या है कि रसूल पाक, और एक बात और भी अर्ज़ करूं, आपने शबे मेराज में जो कुछ देखा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में भी और पहले भी सारा कुछ ख्वाब में भी दिखाया गया। हुजूर ने ख्वाब में भी सारा कुछ देखा। और जब आपने सहाबा में बयान किया तो सहाबा किराम अलैहिम ये समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा शायद मेराज का सफर किया। समझ, जिनको पहले यकीन था कि पहले भी हुजूर मेराज करके आए हैं जिस्म के साथ, उन्हें फिर दोबारा ये गुमान हुआ कि दोबारा भी हुजूर वैसे ही मेराज करके आया। ये बात उनके लोगों पे आ गई, आपस में गुफ्तगू हुई। हज़रत मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि तआला अलैहा तक बात पहुंची तो उन्होंने कह दिया, अल्लाह की कसम, जो शख्स ये कहे कि फलां रात हुजूर मेराज करके आए, वो झूठ बोल रहा है। हुजूर के नहीं गए, हुजूर मेरे साथ सोए हुए थे, मेरे बिस्तर में थे, क्योंकि ये मेराज हुजूर की ख्वाब वाली थी। तो इसलिए हज़रत आयशा बाप ने कहा हुजूर खुद गए नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हुजूर खुद गए, दूसरी बात ये गलतफहमी है। हुजूर की सलात मेराज मेरे साथ आराम फरमा रहे थे, ख्वाब में आपने मिला। दूसरी बात, अब बाज़ लोग ये अहादीस और रिवायात बयान करके तो लोगों को ये समझाते हैं कि हज़रत आयशा कह रही है कि आप तो कह नहीं कि आप तो मेरे साथ सोए हुए। हालांकि वो इतना धोखा दे रहे हैं मुसलमानों। जब हुजूर को मेराज जिस्मानी हुई थी, हजरत आयशा पाक तो पैदा ही नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और बाद रिवायात के मुताबिक पैदा हुई तो उनकी उम्र 2 साल थी। तो 2 साल की हजरत आयशा ये बात कहेगी कि हुजूर मेरे साथ सोए हुए, तब करूंगा। हजरत आयशा का ये फरमान सच्चा है, मगर आपका ये फरमान उस मेराज के लिए नहीं है जो जिस्मानी हुई। आपका ये फरमान उस मेराज के लिए जो हुजूर की रूहानी मेराज है, जो दूसरी बार फिर हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुजूर ऐसे महबूब नहीं है कि जिनके लिए अल्लाह ने एक बार दिखा के दरवाजे बंद कर दिए हो। अपने महबूब के लिए बार बार अल्लाह ने मेराज के दरवाजे खोले और बार बार अपने दीदार के दरवाजे खोल कर रखा। दुआ में मेराज, जिहाद में मेराज, सफर हज में मेराज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का काफिला लेकर निकले तो सहाबा किराम से बार बार इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा, आज मैं जो तजल्लियात देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखते। मेरे रब का जो
اس وقت مجھ پر احسان اور مہربانیاں اتر رہی ہیں، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ایسی نور کی تجلیات ہیں اور مجھے اپنے رب کے نور کے ایسے مظاہر دکھائے جا رہے ہیں کہ انبیاء اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھ کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ دائیں طرف حضرت یونس چل رہے ہیں، یہ بائیں طرف حضرت موسیٰ چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کثیر انبیاء کرام کے لشکر چل رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو دائیں بائیں کوئی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حضور کی یہ بھی میرا جاتے ہوئے چلتے ہوئے انوار و تجلیات دکھائے گئے، اور انبیاء کا ایک جلوس اس دیدار کے لیے اپنی قبروں سے نکل کر حضور کے ساتھ حج کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ یہ آپ کا جاتے ہوئے سفر حج میں میرا، یہ روحانی میرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں بار بار اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ روحانی معراج حضور کو 27 بار ہو، اور پھر جسمانی معراجوں میں 3 معراجیں ہیں، ان میں ایک وہ جو جاتے ہوئے یا براق میں، اور دوسری بھی اسی طرح تصور میں، اور تیسری جو آخری قسم ہے وہ جسمانی معراج جو سب سے افضل ہے، جو آج کی شب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہجرت سے 2 سال قبل پیر کی رات تھی، رجب کا مہینہ تھا، 27ویں کی شب تھی۔ اختلاف روایات وہ لوگوں کی عادت ہے کہ ایسے موقعوں پہ وہ اس طرح کی باتیں ضرور پھیلاتے ہیں۔ جن کے ایام ہوتے ہیں، جن کے تعلق واسطے ہوتے ہیں، جن کا کوئی لین دین ہوتا ہے، ان کو تاریخیں بھی یاد ہوتی ہیں، ان کو وقت بھی یاد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کسی کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی جس کا کوئی لین دین ہو کسی سے، کسی نے کچھ دینا ہو، کسی نے کسی تاریخ کو کچھ لیا ہو، کچھ پایا ہو، اس میں تاریخیں یاد ہوگی نا۔ ہم سائن کو تو یاد نہیں ہوگی۔ ہم سائن تو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، شاید رجب تھا یا رمضان تھا، وہ تو یہی کہتے نظر آئیں گے نا، پتہ نہیں کون سا دن تھا، کون سی تاریخ ہے۔ میرا خیال ہے شاید یہ تاریخ ہو، یہ دن ہو۔ جن کا اس بات سے تعلق نہیں ہے تو وہ ہر ایسے موقع پر تاریخوں اور مہینوں میں جگڑ رہے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، آبا و اجداد کو، مشائخ کو، اللہ والوں کو جن تاریخوں میں جو ملا ان کو وہ تاریخیں یاد ہیں، اور ہمیں انہوں نے وہ تاریخیں لینے اور پانے کے لیے یاد کرائی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تاریخ یاد ہے کہ معراج کس مہینے میں ہوئی، کس دن کو ہوئی، کس شب میں ہوئی، تاریخ یاد تھی۔ ہجرت سے 2 سال قبل پیر کی رات، رجب کا مہینہ، 27ویں کی شب۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کے لیے پیر کی رات اور دن چنا، پیدائش کے لیے بھی، سبحان اللہ، نبوت کے اعلان کے لیے بھی، سبحان اللہ، پہلی وحی کے لیے بھی، سبحان اللہ۔ اور آپ کو جب بھی روحانی معراج ہوئی وہ پیر ہی کی رات ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب اللہ نے شب معراج عظمیٰ کا معجزہ عظیم بھی عطا فرمایا تو شب پیر تھی، دن پیر کا تھا، رات پیر کی تھی۔ اللہ نے پیروں کے پیر کے لیے پیر کا دن چنا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب آئی، حالات مختلف تھے، آپ کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس ٹوٹے دل کے ساتھ، دکھوں سے بھرے، غموں سے بھرے دل کے ساتھ رنجیدگی میں سوئے تھے، اور کس قدر خوشی سے اٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوئے تو غموں کو لے کر سوئے، دکھوں کو لے کر سوئے، رنجیدگی میں سوئے، اور آنکھ کھولی تو کیا مجدہ پیغام پایا، کیا عالم ہوا ہوگا۔ آپ اس میں دیکھیے، ایک گناہگار مایوس ٹوٹا ہوا انسان سو جائے، خواب میں بھی مدینہ دیکھا ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
خواب میں بھی طواف کعبہ کر رہا ہے تو اس کے غم کدھر جاتے ہیں. لیکن اگر کسی سوئے ہوئے کو جگا کے کہہ دیا جائے مبارک ہو آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا, آپ کو حج پر جانا ہے, کیا لگا؟ میں اس تصور کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ رات صرف الفاظ سنانے کی نہیں ہے, اللہ نے یہ رات کیفیات کے لیے دی ہے. اپنے دل پر کیفیات محسوس کریں اور سوچیں کہ حضور کی وہ کیفیت کیسی ہوگی. غموں کے ساتھ سوئے, دکھوں رنجوں کو لے کر سوئے, اور آنکھ کھلی تو جبریل علیہ السلام نے پیغام کیا سنایا. اللہ کا پیغام آتا تب بھی حضور خوش ہو جاتے, اللہ کا سلام آتا تب بھی حضور خوش ہو جاتے. لیکن آج تو نہ پیغام تھا نہ سلام تھا, معراج کا مجدہ تھا. اللہ اکبر. اور وہ بھی کتنے پیارے الفاظ میں. میں نے شروع میں کہا نہ حضور جیسا کوئی عاشق الہی ہے, نہ حضور جیسا کوئی محبوب الہی. اسی لیے کائنات میں آج تک کسی عاشق نے اپنے معشوق کو ایسا خط نہیں لکھا, ایسا پیغام نہیں لکھا, اتنا انتظام و اہتمام نہیں کیا, اس طرح کوئی کسی کو نہیں بلا سکا اور نہ کوئی بلا سکتا ہے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا. اور سلام کے ساتھ کیا کہا, انی مشتاق لرؤیتک. اے میرے حبیب, حضرت جبریل کہنے لگے اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے, سلام ارشاد فرما رہا ہے اور یہ پیغام بھیج رہا ہے میرے حبیب, جس طرح آپ ہمیں دیکھنے کے لیے ہر وقت ترستے ہیں, دل میں اپنے خیال رکھتے ہیں, تو ہم بھی اپنا دیدار کرانے کے لیے آپ کے بڑے مشتاق ہیں. سبحان اللہ. جلدی تیاری کرو اور آج ساری کائنات کی سیریں کرتے ہوئے محبوب میری بارگاہ میں ملاقات کے لیے آ جاؤ. حضور سارے دکھ بھول گئے, سارے غم بھول گئے. اسی لیے آپ نے شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں اہل مکہ کا کوئی غم بیان نہیں کیا, مکہ والوں کا کوئی ظلم نہیں بیان کیا, ان کی کوئی داستان نہیں سنائی, سارا کچھ بھول گیا, خوشخبری سنی سمت. لیکن حضور کے قلب اقدس پہ سلام ہو, اگر کوئی غم حضور کے ساتھ گیا تو صرف امت کا غم گیا. اللہ اکبر. کوئی دکھ حضور کے ساتھ گیا تو صرف امت کا دکھ گیا, امتی کا غم حضور کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہوا کیا؟ اللہ 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 اللہ. حدیث پاک میں موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ نے مجھ سے 700 بار, آپ اگر جان رہے ہیں تو میرے لفظ کو دوہرا دیجیے, کتنی بار؟ 700 بار. 700 بار پوچھا میرے حبیب کیا چاہتے ہو؟ مجھے 700 بار اللہ نے کہا کیا مانگنا چاہتے ہو, کیا لینا چاہتے ہو, تمہیں کیا چاہیے؟ 700 بار. ہے کوئی ایسا محبوب کا انداز؟ اور ایسا نہیں کہ رسول اللہ چپ بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا رہا. بھائی حضرات, کوئی شخص کسی بات کو بار بار کب دہرائے گا؟ جب سامنے والا نہیں بول رہا تو پھر اس سے بار بار آپ بولیے آپ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیا چاہیے. جب ایک بار یہ کہتے مجھے یہ چاہیے, بات ختم ہو گئی. لیکن محبت کا انداز ہے نا, پہلی بار جب کہا تب بھی حضور نے مانگا, حضور کو مل گیا, پھر کہا اور کیا چاہیے اے میرے حبیب, اور کیا چاہیے؟ 700 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے رب نے مجھ سے 700 بار کہا کیا چاہیے اور لے لو, اور میں نے 700 بار اپنے رب سے صرف اپنی امت مانگی ہے. سبحان اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. ہر بار یہ کہا ربی حب لی امتی,
اے میرے مالک میری امت کو میرے حوالے کر دے. یہ عجیب دعا ہے. میری امت کو بخش دے نہیں کہا, میری امت کو بخش دے نہیں, کیونکہ اگر یہ بات کہتے تو بخشش تو کئی طرح کی ہے, کچھ سزا دے کر بخش دے. نہیں, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میں جیسے چاہوں میری مرضی پر کر دے مالک. میرے حبیب کیا چاہیے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. میرے حبیب کیا چاہیے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر بار یہی کہا اور صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے کیا جواب دیا. کیا ہر بار یہی فرماتا رہا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے, اور وہ کہتے رہے امت بس. اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی آیا؟ فرمایا ہاں میرے رب نے مجھے جواب بھی دیا. جب بھی میں نے کہا ربی حبلی امتی تو حکم ہوا وہبت لک, اے میرے حبیب تیری امت کو ہم نے تحفہ بنا کر تجھے دے دیا. سبحان اللہ. تو اپنے تحفے کے ساتھ جو چاہے کر. اور پھر مسند امام احمد بن حنبل, صحیح ابن حبان اور بڑی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن سجے گا, ساری امتوں کے حساب کتاب کی تیاری ہوگی. اللہ کریم مجھے بلائے گا اپنے عرش پر, اور عرش پر بلا کر میری امت کا رجسٹر میرے ہاتھ میں میرے حوالے کر دے گا. سبحان اللہ. حبیب جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے. یہ تیری امت ہے, تو جا تیری امت جا ہے. سبحان اللہ. باقی امتیں حساب دیں. اللہ حضور کا امتی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, حضور کا امتی ہونا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا یہ کون سا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. قدم قدم پر پھسلانے والے کھڑے ہیں. ہم اسی دور میں ہیں جس دور کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو کوئی سوئے گا تو کافر سوئے گا, صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا. کوئی رات کو مسلمان سوئے گا, صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. امت سے بگڑ جائے گا, اس کا عقیدہ بدل جائے گا. اچھا باپ خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, خوش عقیدہ ہوتا ہے, اور یا کا خادم زندگی گزار جاتا ہے, ایک دم بیٹا بدل جاتا ہے, منکر ہو جاتا ہے. دیکھ نہیں رہے ہو, حضور کا امتی بن کر رہنا بہت مشکل ہے, کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی بچے رہیں گے جو اولیاء اللہ کے سائے میں رہیں گے, اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں گے. اسی لیے تو اللہ نے نماز میں بھی ہمیں یہی سبق سکھایا ہے. مانگو تو میرے ساتھ ایک ہی بات کا ذکر ہو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ اپنے پیاروں والے راستے پہ ہی رکھ. تم پیاروں والے راستے پہ پیاروں کے پیچھے رہو گے تو بچے رہو گے. دوستو اللہ نے 700 بار اپنے حبیب کو کیا کیا دینا چاہا, سبحان اللہ, اور حبیب نے ہر بار ایک ہی بات طلب کی, اور اللہ نے ہر بار وہ بات عطا فرمائی. اے میرے حبیب تمہیں دیا سیدۃ النساء فی العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کچھ تو بتائیے آپ کی اپنے رب سے کیا باتیں ہوئی تھی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے رب سے 10,000 باتیں ہوئی, 10,000 معاہدے ہوئے, 10,000 باتوں پر اتفاق ہوا. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا یا رسول اللہ وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا ایک بات کا سن لو, وہ ساری کی ساری باتیں میں نے اپنی امت کے لیے کی ہے. سبحان اللہ. 10,000 معاہدے میں نے امت کے لیے کی. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, میرے پاس اس وقت قرآن مجید مصحف نہیں ہے, ورنہ میں سر پر رکھ کر آپ کے سامنے قسمت کہوں.
اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، کوئی حضور کا امتی ہو کر مر گیا، صرف اتنا ہی کام ہے امتی کا کہ حضور کا امتی رہ کر مر جائے، قبر اور قیامت کی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جیسی موج کبھی اس نے زندگی میں دیکھی بھی نہیں ہو، جو حضور کی امتی کے لیے قبر میں انتظام ہو رہے ہیں اور جو حشر میں انتظام ہونے والے ہیں۔ صرف کوشش کر کہ اپنی زندگی اس طرح گزار کہ حضور کا امتی ہو کر مر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ تو زندگی بھر یا نبی یا نبی یا نبی کی رٹ لگا، سانس نکل گیا، اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ تمہیں امتی امتی کہہ کر اپنے دامن میں لیتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام پہ اسلام ہو، حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ کے امتی جو قیامت میں آئیں گے تو ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کوئی ٹوپی نشانی نہیں بتائی، کوئی پگڑی نشانی نہیں بتائی، داڑھی جلفے کپڑے کچھ بھی نہیں، نماز کے نشان بھی نہیں۔ اللہ، حضور آپ کی امتی کی نشانی کیا ہوگی؟ کوئی تاج ہوگا، کوئی لباس ہوگا، کوئی انداز ہوگا، کوئی نشانی کا بس ان کے آگاہ نور سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی اور امت کو نہیں ملے گا۔ بھئی ٹوپیاں یا کپڑے یا داغ یا ماتھے کے نشان یہ تو اوروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو صرف ایک خاص نشان دیا جائے گا کہ ان کے اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے چہرے قرآن نے کہا اَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت میں آنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ حضور نے کہا یہ چہرے روشن ہونا اور ہے، میری امت کا جو فرد آئے گا اس کا چہرہ نہیں، اس کے وجود کے سارے اعضاء روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد بازو، چہرہ، پاؤں اور سر ہے، چار اعضاء ہیں۔ وضو میں یہی دھوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا نہیں، جس طرح وضو کرنے والا دھوتا چار اعضاء ہے، پاک سارا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پاک سارا ہو جاتا ہے، تو اس طرح قیامت میں حضور کی امتی کو جو نور ملے گا، چمکیں گے چار اعضاء، پھیلے گا سارے جسم پہ۔ سبحان اللہ۔ نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے 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 ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا امتی ہو کر مر، غیروں کی طرف نہ جا، لوگوں کی باتوں میں نہ جا، حضور کا امتی ہو کر مر، حضور کی ذات و صفات پر ہمیشہ قربان ہو، آپ کے دین سے وفا کر۔ تیرا صرف اتنا ہی کام ہے، یہ چند دن چند قدم اس طرح چل کے چلا جا، آگے عید عید ہے، موج ہی موج ہے، تیرے لیے قیامت نہیں، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دیدار ہے، حضور کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے قیامت کا خوفناک دن اپنی خوفناکی میں بے مثال ہے، تو بے شک اسی طرح قیامت کا دن اہل ایمان کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے خوشی کا بھی سب سے بڑا دن ہے۔ ایسی خوشی بھی کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔
ایسی راحت و سکون بھی کبھی کہیں نہیں ملا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے معراج، حضور کی جسمانی معراج. اور پھر امت کے لیے معاذ 700 بار حضور نے اپنے رب سے امت کو مانگا ہے، اور اللہ نے 700 بار ساری امت حضور کو دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ذرا تصور میں جاؤ، وہ جو دے رہا تھا اور وہ جو لے رہے تھے، اس دین اور لین میں میں اور آپ گنہگار بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. جو حضور کے حوالے کیے گئے بحمدہ تعالیٰ بحمدہ تعالیٰ. کیا کسی نے خوب کہا تھا، ایک پنجابی شاعر نے مزے کی بات کہہ دی، معراج کو کیسے بیان کیا. اس کیفیت کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا، بڑے کرم ہوئے سرکار دے، کم بڑھ گئے گنہار دے. سبحان اللہ. کم بڑھ گئے
बाताने सुभान अल्लाह। कोई तो बात है कि अहले इस्लाम जश्न मिलाद को भी जश्न मनाते हैं, जश्न मेराज को भी जश्न मनाते हैं। सुभान अल्लाह। कोई तो बात है। और सारी बातों में एक बात ये भी है, इसलिए कि उसने आते हुए भी हमारी बात की थी। सुभान अल्लाह। बेशक जब वो आते हुए हमें नहीं भूले, हम उनके आने को क्यों भूले? और उसने मेराज में भी जाकर बात हमारी की थी। हम उनकी मेराज को कैसे बोल सकते हैं? हम उनकी मेराज को कैसे बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिनकी मेराज और मेराज को फरिश्ते भी नहीं बोले। फरिश्ते तो गुनाहगार नहीं है, उनकी तो शफाअत नहीं होनी है, उनको शफाअत की जरूरत नहीं है, लेकिन हुजूर की रहमत की जरूरत सबको है। सुभान अल्लाह। बेशक कायनात को वजद आया, शबे मेराज भी फरिश्तों का जुलूस उतरा, शबे मेराज भी फरिश्तों का जुलूस उतरा। सुभान अल्लाह। कायनात ने ये मंजर कभी नहीं देखा है। सारे फरिश्ते जमीन पर मेराज की रात आए हैं या हुजूर की मेराज की रात आए। सुभान अल्लाह। जिन्हें रहमत की जरूरत है उनकी खुशी का आलम यह है, तो जिनको मग़फ़िरत की जरूरत है, शफ़ाअत की जरूरत है, कदम कदम हुजूर की रहमत की जरूरत है, उनकी खुशियों का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। न जश्न मिलाद कभी भूलना, न जश्न मेराज कभी बोलना। जश्न मिलाद में भी हुजूर ने तुम्हारी बात की है, जश्न मेराज में भी हुजूर ने तुम्हारी बात। सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को लगा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की फौजें जमीन पर सारी की सारी कभी नहीं आई। अपनी ड्यूटी देने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तादाद में फरिश्ते आते रहते हैं, और सबसे ज्यादा फरिश्ते तो हुजूर के दरबार में ही आते हैं। सुभान अल्लाह। क्या लेने आते हैं? रहमत लेने आते हैं, सलामी पेश करने आते हैं। 70,000 जुमा, 70,000 शाम, और जेड़े एक दफा आए दोबारा नहीं। सुभान अल्लाह। क्यों? मेरे महबूब को सलामी देने वाली फौज नबी नकोर हो, ताजा दम हो, पहले वाले ना हो, नए हो। अल्लाह कायनात महबूब की अज़मत को समझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों को भी हुजूर की मेराज से और हुजूर की मिलाद से क्या फैज मिला। बारातें बनाकर उतर आए, नारे लगाए, हुजूर के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके निजात के लिए कतारें बनाकर जमीन से आसमान तक मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगह आपका इस्तेमाल कर रही है, खिदमत कर रही है, एक नजर देखना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने फरिश्तों की तरक्कियां हुई, हुजूर के आदाब बजा लाने वालों की तरक्कियां हुई, माफियां मिली, कुछ फरिश्तों के मामलात में उनको तरक्कियां हुई, माफियां मिली। कोई गुनाह की माफी नहीं, गलती कोताही की माफी नहीं, तनस्सुरी एक दर्जे से दूसरे दर्जे की तरफ जाना, यही तो माफी होगी। अल्लाहु अकबर। गुरूब इल्माम कायनात के ज़र्रे सबको फैज़ान दिया और सब लेने के लिए हाजिर हुए। अंबिया रह गए थे जिनको नबूवत भी मिल चुकी, रिसालत भी मिल चुकी, मोज़े भी मिल चुके और सब कुछ अता हो चुका है। तो और अब क्या चीज जरूरत थी? और इससे ज्यादा बुलंदी क्या होगी? नबी है, रसूल हैं, मोज़े हैं। आओ आओ तुम भी जमा हो जाओ, मेरे महबूब के पीछे एक नमाज पढ़ लो। जो कुछ पा चुके हो वो भी तुम्हारा है, आज कुछ और लो, ये तुम्हारी मेराज है।
سبحان اللہ. میرے محبوب کو دیکھ لو آقا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کو دکھانے کے لیے معراج کی شب مسجد اقصی میں دوبارہ نماز ادا کی گئی. ورنہ نبیوں کا وہاں جمع ہونا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا کیا مقصد ہے؟ بھئی وہ سارے اپنی قبروں میں نماز پڑھ ہی رہے ہیں. انہوں نے زندگی میں بھی ساری عبادت ریاضت تو بہت کی ہے، لوگوں کو بھی کرائی ہے. یہ مسجد میں آج جمع ہو کر نماز، اس کا مقصد اور کیا ہو سکتا؟ اے حبیب، آج آپ کی معراج تو ہو ہی رہی ہے، ان کی بھی ہو جائے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو. آپ کو ایک اور نیا شرف بخشا جائے، آپ امام الانبیاء ہو جائیں، اور ان کو ایک اور شرف بخشا جائے، ان کی معراج ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں الفاظ آپ تک نہیں اتارنا چاہ رہا کیونکہ یہ الفاظ سب آپ کو یاد ہے. میں اس رات کی وہ کیفیات خود بھی پانا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی جگانا چاہ رہا ہوں. جو نبی، علماء کرام حضرات، جو انبیاء ساری اپنی عمر میں زندگی میں اللہ کے حضور دعا کرتے رہے کہ ہمیں اس آخری پیغمبر کی امت بھی پیدا کر دیتا، ان کا امتی ہی بننے کا شرف مل جاتا. سوچئے دل و دماغ سے جو یہ تمنا اپنی زندگیوں میں کرتے رہے، وہ اس دن نماز پڑھ کے ان کے عالم کیا ہوئے ہوں گے؟ حضور کے مقتدی بن کر ان کی کیا کیفیات ہوئی ہوگی؟ جو امتی بننے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے اور تمنائیں کر رہے تھے کہ ان کا امتی ہونے کا شرف ادا کر دے، ان کو جب مقتدی ہونے کا شرف ملا ہوگا، ان کی تمنائیں جب بھرائی ہوگی، ان کی کیفیات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ان کی خوشیوں کے لمحے کیا ہوگی؟ مجھے کہنے دیں، اور یہ حق ہے، انبیاء کو اپنی زندگیوں میں کبھی کوئی ایسا خوشی کا دن آیا ہی نہیں، اس طرح کی خوشی اور فرحت انہیں کبھی نہیں ملی ہے جتنی خوشی اور فرحت اس دن حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کو ملی ہے. سبحان اللہ. تو پھر کہیے کہ یہ شب حضور کی بھی سب سے بڑی خوشی کی رات ہے، سارے نبیوں کی بھی خوشی کی رات ہے، فرشتوں کی بھی خوشی کی رات ہے. ہم کیوں نہ خوش ہو جائیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کیفیات ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھ سکتا تو پوچھتا، بتائیے آپ معراج کی شب آپ کا کیا عالم تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی پوچھ سکتا، آج کی شب آپ کا کیا عالم ہے؟ جس کے لیے آپ دعائیں کرتے رہے، میرے مالک رب اپنا گھر کعبہ بنانے کی مزدوری دے دے، اور مزدوری میں کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اتنا مانگ رہا ہوں، اپنا معبود میری اولاد میں پیدا فرما دے. سبحان اللہ. جس نے مزدوری میں حضور کو مانگا، وہ اس دن حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ حضرت ابراہیم کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی فرحت کیسی ہوگی؟ جو انبیاء، سب انبیاء اللہ کے حکم سے اپنی امت کو حضور کا آنا بتاتے رہے، تعارف کراتے رہے، حضور کی اوصاف بتاتے رہے، یاد کراتے رہے. جیسے آج مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں قرآن حفظ کرتے ہیں، ان امتوں میں کتاب حفظ نہیں ہوتی تھی، حضور کی صفات حفظ ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضور کے اوصاف، خد و فعال، رنگ روپ، آپ کی عادات، مزاج ان امتوں میں حفظ کرائی جاتی تھی، وہ حافظ ہوتے تھے. اللہ اکبر. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ عجیب ہے، ہم قرآن یاد کر کے فخر کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب بھی نہیں، حضور کی صفات یاد کر کے فخر کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہمیں کیوں نہیں یاد کرائی گئی حضور کی صفات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم قرآن یاد کریں گے، وہ حضور کی صفات سے بھرا ہوا ہے، اس میں والضحیٰ بھی آئے گا، الم نشرح بھی آئے گا، طٰہٰ بھی آئے گا، یاسین بھی آئے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچا بچا
مسلمان حضور کی محفلوں میں سیکھیں گے حضور کی اوصاف و کمالات. آج مسلمانوں کے بچے بچے کو حضور کے صفات یاد ہے. کوئی کائنات میں اگر یہ کہے کہ چاند کس نے توڑا تھا تو ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی کسی سائنسدان کا نام نہیں لے گا, ڈاکٹر کا نام, کسی دوسرے پیغمبر کا نام بھی نہیں لے گا. اسے یاد ہے چاند توڑنے والا ایک ہی ہے, محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو اب بتائیے کیفیات کی طرف جائیے, اپنی روحوں دماغوں کو ان کیفیات کی طرف لاؤ. مسلمانوں جو انبیاء حضور کی صفات حفظ کراتے رہے, حضور کا آنا بتاتے رہے, یاد کراتے رہے, ان انبیاء کو حضور کے پیچھے اس سے نماز پڑھنے کا جب شرف ملا تو ان کی کیا کیفیات ہوگی, ان کی خوشی کے کیسے لمحات ہوں گے. آج وہ موقع آیا جس کا تعارف کراتے کراتے زندگیاں بیت گئی, آج اس محبوب کو دیکھنا نصیب ہو گیا ہے, ملنا نصیب ہو گیا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. یا اللہ یہ ملاقات نہیں کراتا, یہ نماز کیوں؟ سبحان اللہ. دیدار ہو, ملاقات ہو, تعارف ہو, کھانے لگے ہوئے ہو, کھاؤ پیو, یہ نماز. اللہ اکبر. ان نبیوں نے اپنی زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں, بڑی اللہ کی باتیں کی ہیں. آج میرے محبوب کے پیچھے پڑھے, سبحان اللہ, اس کے طریقے کے مطابق پڑھے, سبحان اس اللہ, کی شریعت کے مطابق پڑھے. سبحان ان کو وہ نماز ملے جو نماز بھی ان کو زندگی میں کبھی نہیں ملی ہے. سبحان اللہ. ان کی نماز کی بھی معراج ہو گئی. انہیں حضور جیسی نماز, حضور کے طریقے والی نماز, اور وہ بھی حضور کے پیچھے پڑھنا نصیب ہو گئی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب انبیاء کی صفیں بن گئی تو میں خود آگے نہیں گیا. احترام حضرت آدم موجود ہیں, ابا ہے, حضرت ابراہیم موجود ہیں, انبیاء کے بعد میں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ رسولوں میں افضل ہیں, جناب عیسیٰ روح اللہ, کیسے کیسے انبیاء. تو اولو العزم انبیاء کے سامنے میں خود آگے نہیں بڑھا. احترام. اور سب دیکھ رہے تھے کہ آج کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فیصلہ تو وہ ہوا تھا, پھر کس نے حضور کو آگے کیا؟ امام صاحب بیٹھے ہوں گے, انتظامیہ والے ہی آگے کرتے ہیں نا. حضرت آپ نماز, جبریل آگے بڑھے اور حضور کا دست مبارک پکڑا اور چوما اور عرض کی یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے آپ امامت فرمائیے. سبحان اللہ. حضور نے کہا میں, کہا اسی لیے تو سب کو جمع کیا. سبحان یہ اللہ. نمازیں تو سارے اپنی اپنی جگہ پڑھتے بھی رہے, پڑھ بھی رہے ہیں. یہاں جمع اس لیے تو کیا ہے کہ آپ کے ساتھ پڑھے, آپ کے پیچھے پڑھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روح بدن سے نکلنے کو تیار ہو جائے, مچل کر ان کیفیات کو اگر محسوس کریں کہ ان انبیاء کی فرحت کا عالم کیا ہو گیا, وہ کیا دھن بناتے ہوں گے, وہ کیا کہتے ہوں گے, کس طرح اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوں گے کہ آج کیسا عظیم دن عطا فرمایا, اپنے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنا عطا کیا, ملاقات بھی دی, دیدار بھی دیا, کیسی معراج کرائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور آگے بڑھے اور حضور نے نماز پڑھائی. اب میں بات سے بات میں کیا کروں, میری اپنی بات نہیں, میری بات انہیں کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھائی, کیوں پڑھائی بتا دیا. کون سی پڑھائی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, جو جاگ رہے ہیں متوجہ ہیں, سر اٹھائیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو معراج سے پہلے اللہ نے نماز فرض ہی نہیں کی تھی. سبحان اللہ. اگر پہلے سے فرض ہوتی تو ایک فرقہ کہتا فجر پڑھائی تھی,
سبحان اللہ ایک فرقے والے کہتے ہیں نہیں ظہر پڑھائی ہے، مسافر تھے اس لیے 2 پڑھائی ہے، کوئی کہتا ہے عصر پڑھائی ہے، کوئی کہتا ہے عشاء پڑھائی ہے، کوئی نماز بھی معراج کی رات سے پہلے تھی ہی نہیں، امتی پر کوئی نماز فرض۔ اور یہاں ایک محبت کی بات، آپ کی اجازت ہو تو کہو، سبحان اللہ یہ معراج ہو رہی ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، 13 سال حضور مکہ میں رہے، 13 میں جو 2 کٹ کے باقی کتنے بچے تھے نا؟ 11 ایک آواز بولو، 11 سال ایمان والے کیا کرتے رہے؟ سبحان اللہ اللہ نہ اکبر نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نماز ہی نہیں، باقی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ نہیں، آپ نے میرا سوال سمجھا نہیں۔ 11 سال، 11 دن نہیں، یہ 11 سال صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نماز فرض نہیں، دین کے ارکان ہیں، اللہ کو مانو، رسول اللہ کو مانو، گواہی دو، عقیدہ یہ تو تھا، مان لیا۔ نماز نہیں، زکات نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، تو پھر کیا کرتے تھے؟ بھائی حضور کے پاس آتے تھے تو آگے کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، کیا فرض ہی نہیں تھا تو باقی چیزیں کہاں سے آئیں؟ صرف حضور کا دیدار کرتے تھے، سبحان اللہ صرف حضور کو دیکھتے تھے۔ 11 سال، میں خانقاہی بات کہہ رہا ہوں، یہ صوفیوں والی بات بتا رہا ہوں۔ 11 سال اللہ نے امت محمد کو کچھ نہیں دیا، صرف اپنے محبوب کا دیدار کرنے کا فرض عطا فرمایا، سبحان اللہ تاکہ امت پہلے میرے محبوب کا پیار کرنا سیکھے، دیدار کرنا سیکھے، حضور کی محبت پکی کرے۔ پہلے پیار پکا کر باقی چیزیں بعد میں ہوں گی۔ سبحان اللہ صحابہ کرام، اہل ایمان، جو بھی ایمان کے دائرے میں آ رہے تھے وہ صرف حضور کو دیکھتے تھے۔ کسی روایت میں کچھ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نماز پڑھی، کوئی عبادت، کچھ نہیں، صرف حضرت مولا علی المرتضیٰ سبحان اللہ جس دن سے ایمان لائے، بچپن سے ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ حضور حکم نماز نازل ہونے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، نفلی عبادات حضور پہلے سے کرتے تھے۔ بھائی ابھی نماز کا طریقہ نہیں آیا، نماز کا حکم بھی نہیں آیا، اگر حضور کو پتہ ہی نہیں تھا تو معراج میں کیسے پڑھائی؟ سبحان اللہ نہ مسئلے آئے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنتیں، نہ طریقہ، نہ وضو، نہ غسل، احکام تو آئے نہیں، تو پھر معراج کی رات حضور نے نماز پڑھائی، کیسے پڑھائی؟ اللہ اکبر، حضور پہلے سے پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ حضور سارا کچھ پڑھ رہے تھے، صرف پڑھ ہی نہیں رہے تھے، علی کو پڑھا بھی رہے تھے۔ سبحان اللہ ایک نبی پڑھ رہا تھا، ایک ولی پڑھ رہا تھا، ایک امام الانبیاء پڑھ رہا تھا، ایک امام الاولیاء پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، کون سی نماز؟ میں نے کہا کہ کوئی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو وہ کون سی نماز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اپنی شریعت کے مطابق پڑھا رہے ہیں، اور کون سی نماز پڑھا رہے ہیں؟ وہ نماز شکرانہ تھی۔ سبحان اللہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے آج اپنے دیدار کے لیے یہ موقع معراج عطا فرمایا، اور نبیوں نے حضور کے پیچھے پڑھی کہ آج حضور کی ملاقات اور دیدار اور آپ کی بارگاہ کا یہ شرف معراج کی صورت میں ان کو عطا ہوا، تو شکرانے کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ جب حضور نماز پڑھ کر سلام پھیرا، خطبہ ہوا،
अंबिया ने खुतबे दिए, हुजूर ने खुतबा दिया और फिर एक सफर शुरू हुआ। गए तो नमाज पढ़ते, आए तो नमाज लेकर। सुभान अल्लाह। 2 रकअतें पढ़ के गए और 2-2 रकअतों वाली नमाज लेकर आए। अल्लाह अकबर। 50 वक्त 101 रकअत नमाज लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात। अल्लाह अकबर। काश कि हमारी कौम अपने बच्चों की सालगिरह करना भूल जाती और नमाज की सालगिरह को याद करती। काश किसी को नमाज की सालगिरह भी याद होती, लेकिन आज हम अपनी सालगिरहों में इतने गुम हो गए कि नमाज की सालगिरह भूल गए। ये आज की रात है जो नमाज की सालगिरह, आज की शब नमाज तोहफा बनाकर हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह ने अता फरमाया। अब उलमा का इख्तिलाफ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर आकर पहली कौन सी नमाज पढ़ाई? फजर थी, ज़ोहर थी, असर? ज़्यादा उलमा ने कहा ज़ोहर, कुछ ने कहा असर थी। बहरहाल कोई भी नमाज थी जो हुजूर ने पहली नमाज उम्मत पर आकर पढ़ाई। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा हूँ कि आज की रात नमाज की सालगिरह है। केक ना काटो, कोई इसकी तकरीब ना करो, कम से कम अपने बच्चों को इतना जुमला तो सुना दो कि बेटे आज की रात नमाज की सालगिरह है। आज की रात हमें नमाज का तोहफा मिला था और हुजूर हमारे लिए नमाज का तोहफा मांग कर लाए थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में खुद मांग कर लाए थे। ये मेरे बुजुर्ग का जुमला है, बहुत प्यारा। अजीब बात है, तो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो वो फिर छोड़ता नहीं है, चलाता ही रहता है, या सीख के छोड़ देता है। या कुछ तो आप बोलो, बच्चा कंप्यूटर चलाना सीखता है तो फिर छोड़ देता है? खातून खाना पकाना सीखती है तो फिर छोड़ देती है। हम दुनिया में जो कुछ सीखते हैं वो करने के लिए सीखते हैं और फिर वही जिसके मुंह में ज़बान है वही बोले। औरत हो या मर्द, जो कुछ सीखता है फिर उसको करता रहता है, उसको छोड़ता। कितना अफसोस है कि हम मुसलमान 2 चीजें सीखते हैं मगर करते नहीं। हमारी अक्सरियत कुरान पढ़ना सीखते हैं बचपन में और फिर उसको पढ़ते नहीं। खाना पकाना सीखा, खाना पकाए जा रहे। मोटरसाइकिल चलाना सीखी, मोटरसाइकिल चलाए जा रहे, छोड़ते नहीं, भूल न जा रहे। लेकिन कुरान पढ़ना सीखा और उसको पढ़ना छोड़ दिया। उसमें नहीं कहते कि भूल न जाए। नमाज पढ़ना सीखी मगर नमाज पढ़ना छोड़ दी। क्या ये ना पढ़ने के लिए सीखी थी? अल्लाह, इतना बड़ा तोहफा जो हुजूर मांग कर लाए, जिसको इतना अच्छा सीखा लेकिन उसे पढ़ते नहीं। क्या ना पढ़ने के लिए सीखा था? याद रखो, नमाज का सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें नमाज आती थी या नहीं। नमाज का सवाल तो यही पूछा जाएगा कि तुम नमाज कायम करते थे या नहीं। मुसलमानों, आज की ये शब ये भी याद ताज़ा करती है कि इस रात मेराज वाले आका मौला हमारी बातें करके आए, अल्लाह से वादे करके आए, वादे करके आए और अल्लाह की बात से आते हुए हमारे लिए नमाज का तोहफा लाए। सुभान अल्लाह। नमाज का तोहफा लाए मेरे अभी, ये लो तुम्हारी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा। अल्लाह अकबर। फरिश्तों की बारात, रहमतों की बहुतात, अंबिया की मेराज। तो हुजूर ने चाहा मेरी उम्मत भी महरूम न रहे, मेरी उम्मत की मेराज भी अता हो जाए।
میرے محبوب تیرے امتی کو یہ لمبے سفر نہیں کرنے پڑیں گے، وہ وضو کرے گا، نماز میں آئے گا، اس کی معراج شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ معراج اس کی رب سے ملاقات ہے۔ صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو ہر نماز اس قیامت میں اور جنت میں جو اللہ کا دیدار ہونا ہے، اس دیدار کے لیے ہر نماز اسے اللہ کی بارگاہ میں قریب کر رہی ہے، دیدار کے لائق کر رہی ہے۔ یہ نماز ٹکٹ ہے دیدار الہی کا، ہر نماز قریب کر رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو نماز میں آیا وہ معراج میں آیا، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے اس نے حاضری دی، اور اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ اسے بھی دیدار، یہ لائق دیدار ہو رہا، ہر نماز قریب کر دی۔ اب زندگی میں جس کو جتنی نمازیں ملی تو وہ اتنا قریب ہو گیا، وہ اتنا لائق دیدار ہو گیا۔ محفلوں میں ہمارے مسجدیں، ہمارے شہر بھر جاتے ہیں الحمدللہ۔ کاش کے نماز میں بھی یہی عالم ہوتا۔ غیر ضروری چیز سمجھ رکھی ہے ہم نے، اس کو ہم نے سیکھا اس لیے کہ اس کو پڑھنا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز سیکھی اور اس کو کر رہے ہیں۔ نماز سیکھی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس نماز کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ حضور نے امتی کے لیے اللہ سے مانگ کر جو تحفہ لیا وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے اندر معراج کے واقعے کو رکھا گیا۔ ہم اتحیات جو پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ معراج کی رات کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حبیبی کیا لائے ہو؟ عرض کی مالک میں تیری بارگاہ میں وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے جو نہیں ہے؟ حضور نے کہا میں وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہمیشہ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے نا جو آپ کے پاس لاؤ، انمول۔ کیا لائے ہو؟ میں تیری بارگاہ میں ہر طرح کی عاجزی اور انکساری لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عاجز و انکسار ہونے سے پاک ہے۔ آج تیری بارگاہ میں وہ لایا ہوں عاجزی اور انکسار۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ظاہری باطنی عبادتیں اور ساری عاجزیاں، انکساریاں اور بندگیاں اے مالک تیرے حضور میں تحفہ پیش کرنے کے لیے آیا۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب کا یہ تحفہ قبول کیا تو پھر بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ بدلے میں کیا کہا؟ فرمایا اے حبیب میں بھی تمہیں وہ تحفہ دیتا ہوں جو انمول ہے، اور وہ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب آپ پر ہمیشہ سلام ہو، آپ پہ ہمیشہ سلام ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ امتی کو دونوں چیزیں دے دی، جب تم نماز پڑھو تو حضور والا تحفہ بھی پیش کرو اور اللہ والا تحفہ بھی پیش کرو۔ حضور والا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ والا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، تاکہ یاد معراج تازہ ہو اور تمہاری بھی معراج۔ اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک شرط اور مل گیا، لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بس، اور کسی کا ذکر نہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ مل گیا، رسول مل گیا، اور کیا چاہیے؟ نہیں، بیچ میں ایک بڑا لمبا واسطہ ہے، اس کے بغیر اللہ رسول تک نہیں جایا جا سکتا، اس لیے ان کا بھی ذکر کرایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، اللہ کے سارے پیارے بندوں پر بھی سلام۔
اللہ اکبر سبحان اللہ۔ نماز ایک معراج ہے، نماز کو قائم کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کو معراج سمجھیے، حضور کی معراج کا سب سے بڑا تحفہ سمجھیے، اور یقین کیجئے کہ فرشتوں کو جیسے راحت و خوشی نصیب ہو گئی، انبیاء کی روحیں خوش ہو مسرور ہو گئی، تم بھی نماز میں آؤ، نماز میں آ کر تمہاری روحیں بھی مسرور ہوں گی، تمہاری روحوں پر بھی وہی نور چپکے گا اور وہ اثرات ملے گی، وہ کیفیات عطا ہوگی، اور یہ اللہ نے مقامات پائے، درجے پائے، اور جتنی کیفیات پائیں وہ نماز کی حالت میں ہی پائیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ کے نور کی تجلی بھی جو دکھائی دی، نماز پڑھ کے دکھائی دی۔ ہمارے مولا علی کو اللہ کی بارگاہ سے جو تجلیات عطا ہوئی، حالت سجدہ میں عطا ہوئی۔ اے لوگو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز قائم ہو جائے اور وقت نہ رہے۔ یہ دنیا زندگی، یہ لمحات بہت آسان ہے، بہت آسان ہے آج اللہ کے حضور سجدہ کر لینا، نماز پڑھ لینا۔ اس بیمار سے پوچھو جس کی پیشانی سجدے کو ترس رہی ہے، اس معذور تڑپتے ہوئے سے پوچھو جس کا جسم پاک نہیں رہتا، وضو کرنے کو ترس رہا ہے، اور مجھے کہنے دو قبر میں لیٹے ہوئے اس مردے سے پوچھو جو آج نماز کو یاد کر کے روتا ہے، آج اسے نماز کی اجازت نہیں مل رہی، تو قیامت کے دن اس سے زیادہ حسرت ہوگی۔ انسان زندہ بھی ہوگا، عقل و شعور بھی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور ایک سجدہ بھی کرنا چاہے گا تو اسے سجدہ نہیں ہو پائے گا۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا وہی کر پائے گی۔ اللہ اکبر، زندگی سجدوں کے لیے اللہ نے دی ہے۔ زمین کو گواہ بنا، اپنی پیشانی کو زمین سے ملا، سجدوں کی کثرت کر تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے معراج مل جائے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مت کہیے گا کہ نیک آدمیوں کی نماز معراج ہے۔ حضور نے نہیں کہا ہر ایک شخص کی نماز معراج ہے، گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، برا ہو، جو ایمان والا ہے اس کی نماز معراج ہے۔ کیسے معراج ہو گئی؟ اس طرح کہ جو بھی جس حال میں ہے جب وہ نماز میں آتا ہے تو واپس نماز سے وہ ویسا نہیں جاتا ہے جیسا وہ آتا ہے۔ ہر ایک کی نماز اسے اس کے درجے سے بلند کر دیتی ہے، اسے محسوس ہو یا نہ ہو بلند کر دیتی ہے اور بلند ہو جائے۔ جس کو اپنا بلند ہونا نظر آ جائے وہ پھر اپنی نماز پڑھا دیتا ہے، وہ 5 کی بجائے 6 پڑھتا ہے، 7-8 پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، بار بار شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں آتے ہیں۔ بارات فرشتوں کی اتری، دنیا میں 2 ہی راتوں میں، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا۔ اقسام نبیوں کو یکجا کیوں رب نے کیا تھا، سوچو ذرا۔ وہی سوچے گا جس کو اللہ نے عقل دی ہے، اور جو عقل سے پیدل ہو گیا وہ تو کہتا ہے معراج ہوئی ہی نہیں، تو خواب تھا ہے۔ اور جو کچھ مانتے ہیں اس سے ذرا خوش ہونا کہ اقسام نبیوں کو یکجا کیوں رب نے کیا تھا، سوچو ذرا
تو پھر بولو ذرا معراجوں نے بھی کرانی تھی، محبوب نے بھی دکھانا تھا، معراجوں نے بھی کرانی تھی، محبوب نے بھی دکھانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، معراج کی شب میں موسیٰ کو 9 بار ملے تھے شاہ امم۔ سبحان اللہ۔ آئے گئے نماز کے تو پھر لے کر آئے، پھر گئے 9 بار۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ سبحان اللہ اللہ۔ نے کہا تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن پیارے کلیم کی دعا تھی، محفوظ رکھ لی، کبھی پوری کرائیں گے۔ معراج کی شب کہا موسیٰ آ جاؤ، آج اپنی تمنا کو پورا کر لو، مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھیں بار بار اتنی بار دیکھو جتنی بار مانگی تھی، سبحان اللہ۔ وہ آنکھیں دیکھو جو مجھے دیکھ دیکھ کر آ۔ معراج کی شب میں موسیٰ کو 9 بار ملے تھے شاہ امم، محبوب کے پردے میں رب نے موسیٰ کو بھی جلوہ دکھانا تھا، محبوبوں نے بھی دکھانا تھا، معراج انہیں بھی کرانی تھی، محبوب انہیں بھی دکھانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا، ایک رات حضور نے آنا تھا، ایک رات حضور نے جانا تھا۔ آخری کیفیات، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ نماز سے وفا کرو، انشاءاللہ حضور کے لائے ہوئے تحفے سے وفا کرو، انشاءاللہ حضور اس رات کے اس عظیم تحفے سے وفا کرو، انشاءاللہ۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، نماز کبھی نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو، سفر حضر ہر جگہ نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے تو معراج کی لذت بھی پائیں۔ اللہ اکبر، کیفیات کا آخری لمحہ ہے، میں پھر واپس اس لمحے پر آ رہا ہوں، کیا لمحہ ہوگا، نبی بھی خوش ہوئے، فرشتوں کی بھی فرحت کی انتہا ہے، جنت کے بھی عظیم میلے ہیں، کبھی جنت میں عید نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں عید شب معراج ہوئی، حوروں کو سنگار ہوئے، جنت کو سجایا گیا، بسایا گیا، ابھی یہاں سے گزرو۔ سبحان اللہ۔ وہ یوسف ہے جس کے دیدار کے لیے دربار سجا اور شہر کی حسین عورتوں کی قطاریں لگی، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، یوسف کا دیدار ہے، یہ یوسف کا دیدار ہے جس کے لیے حسین کھڑے ہوئے مگر چھریاں لے کر، سبحان اللہ۔ اور یہ مصطفیٰ کا دیدار ہے جس کے لیے کائنات کے سارے حسن و جمال جمع ہو گئے، فرشتے انبیاء صفحے بنا رہے، چھریاں لے کر نہیں، سلامیاں لے کر، سبحان اللہ۔ حور و غلمان نے قطاریں بنا لی، گجرے سلامی کے پیش کر رہے ہیں۔ آج جنت میں بھی عید کا سما ہے، محبوب کی دید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور وہاں کی مخلوقات اللہ کی پیاری حوریں غلمان خوش ہو رہے، فرد ہو رہی ہے، ساری فرحتیں جمع کرو، لیکن قربان جاؤ کائنات کی سب خوشیوں اور فرحتوں کو جمع کیا جائے تو وہ حضور کی خوشی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے جو حضور کو خوشی ہو رہی تھی۔ حضور کی فرحت و خوشی کا عالم کچھ اور تھا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا پر چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا پر چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے آواز سے نہیں پڑھنا ہے تصور کے ساتھ پڑھنا سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا پر چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ 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 سر لامکان سے طلب ہوئی صلوا علیہ وآلہ سوئے منتہا پر چلے نبی صلوا علیہ وآلہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلوا جو وہاں پہ ہو یا کہ ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں دو جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا ایک جان
تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لانا سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو اسی کیفیت میں ہم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گردوں پہ رکھے اور روزانہ ہوں اور بڑی محبت اور کیفیت میں اسی طرح ڈوب کر ذکر میں شامل ہو جائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ اللہ
Ya